جن کے کم سے کم 3 روزے اور زیادہ سے زیادہ 10 روزے چھوٹ سکتے ہیں۔ وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ ایسا بیمار روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا، بلکہ جب بھی اپنی بیماری سے یہ ٹھیک ہوگا، ساری زندگی روزے رکھتا ہے، چاہے اس کی عمر 100 سال ہو۔ شوال کے روزے نفل ہیں، اور نفل کے ساتھ ہم فرائض ایسا ہے جنہوں نے بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں نے بہت اہم گفتگو آپ حضرات کے ساتھ کرنی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو شوال المکرم کے روزوں کے حوالے سے ہوگی۔ سامعین محترم، شوال کے 6 روزے، ان کی احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ فرمایا جو انسان شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ پورا سال روزہ رکھنے والا۔ اور اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے صیام الدہر، یعنی پورا زمانہ روزہ رکھنے والا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ پارہ نمبر 8 کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ایک نیکی لے کے پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اس حساب سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کا حساب کیا جائے تو وہ ان کی تعداد بنتی ہے تقریباً 300، اور اس کے ساتھ اگر 6 روزوں کو ملا لیا جائے اور پھر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے 10 کے ساتھ، ان کی تعداد بنتی ہے 60۔ تو یہ 360 دن بن گئے، اور قمری لحاظ سے 360 دن کا ہی سال ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ جو آسانی کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دوستو، آج کے لیکچر میں میں نے بہت زیادہ جو کنفیوژن ہے عام طور پہ لوگوں کے دلوں میں، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ رمضان المبارک کے ایک روزے کا بدل ساری زندگی کے روزے بھی نہیں بن سکتے۔ ایک انسان ساری زندگی روزے رکھتا ہے، چاہے اس کی عمر 100 سال ہو، چاہے اس کی عمر 1000 سال ہو، چاہے اس کی عمر 10,000 سال ہو، وہ روزے رکھتا رہے، لیکن یہ نفلی روزے رمضان المبارک کے ایک روزے کا بھی بدل نہیں بن سکتے۔ لہٰذا ہمیشہ جب تک ہماری زندگی ہے، جب بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ رمضان پیش کرے، ہمیں رمضان کے روزے کبھی بھی نہیں چھوڑنے چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے 3 سے 4 طبقے ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے چھوڑتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ تمام مستورات جو کہ بالغ ہو چکی ہیں، اس میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری ازواج یعنی ہماری بیویاں شامل ہیں، کہ جن کے کم سے کم 3 روزے اور زیادہ سے زیادہ 10 روزے چھوٹ سکتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے شریعت کی طرف سے جو ان کی پابندیاں ہوتی ہیں اور خاص ایام آتے ہیں، ان کو روزے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے جو کہ بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہو۔ تیسرا طبقہ ایسا ہے جو کہ مسافر ہو اور سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہو۔ چوتھا طبقہ ایسا ہے جنہوں نے بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کے روزے چھوڑے ہوں۔ دوستو، ان تمام طبقات کا حکم یہ ہے کہ ان کے لیے رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرنا فرض اور ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، عام طور پہ ہم ایک فدیے کا ذکر سنتے ہیں کہ روزوں کی جگہ پہ فدیہ دے دیا جائے۔ تو فدیے کا اصول یہ ہے کہ کوئی انسان ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جس کے بعد اس کو صحت کا زمانہ میسر نہ آئے، خدا نخواستہ کوئی بندہ ایسا بیڈ پہ پڑا ہوا ہے کہ اسی حالت کے اندر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی سویئر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی خدا نخواستہ برین ہیمریج ہو گیا، یا دماغ کی میں چوٹ لگ گئی، یا کوئی ایسا بڑا مرض اس کو لاحق ہو گیا کہ وہی مرض اس کی موت کا سبب بنتا ہے، ایسے مریض کے لیے ہے کہ اس کے روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن نارمل جو ہمیں مرض لاحق ہوتے ہیں، کوئی نزلہ آ گیا، زکام آ گیا، بخار ہو گیا، کوئی اور بیماری لگ گئی کہ رمضان کے 2-3 مہینے بعد وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اور اس کی زندگی نارمل چلنا شروع ہو گئی، کھانا پینا، چلنا پھرنا، کاروبار اس نے شروع کر دیا، ایسا بیمار روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا، بلکہ جب بھی اپنی بیماری سے یہ ٹھیک ہوگا اپنے روزوں کی قضا کرے گا۔ اسی طرح ایسا شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا مرد ہو یا عورت ہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو لا محالہ جو 2024 میں بوڑھا ہے
25 میں اور بوڑھا ہوگا، پھر 26 میں اور بوڑھا ہوگا۔ تو ایسا بوڑھا انسان جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ انسان بھی اپنی جگہ پہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو انسان بیماری میں مبتلا نہ ہو، کسی اور عذر کی وجہ سے، سفر ہے یا عورتیں ہیں، خاص ایام ہیں، یا ہلکا پھلکا روٹین کا بیمار ہے، تو یہ روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا۔ یہ جب بھی بیماری سے اپنے یعنی کہ ٹھیک ہوگا، یا اسی طرح سے سفر سے گھر میں واپس آئے گا، یا عورت ہے جب وہ پاک ہو جائے گی، تو یہ اپنے پورے رمضان کے روزوں کو قضا کریں گے۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص انہی طبقات میں سے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، شوال کے مہینے میں اگر رمضان کے روزے قضا کرتا ہے، تو کیا اس سے شوال کے 6 روزے ادا ہو جائیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے شوال کے روزے ادا نہیں ہوں گے، چونکہ شوال کے روزے نفل ہیں، اور نفل کے ساتھ ہم فرائض کو مکس نہیں کر سکتے، لہٰذا جتنے روزے قضا کریں گے وہ قضا ہی ہوں گے، اور شوال کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے الگ سے 6 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ چند مسائل تھے جن کا پتہ ہونا بہت ضروری تھا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کریں، تاکہ تمام وہ احباب جن کے رمضان المبارک کے روزے رہتے ہیں وہ ان کو رکھنے کی ترتیب بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔